يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. درود بھیجے بلکہ محمد آل محمد پر. ارباب ارباب اعضاء، کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے. بس اسی حوالے سے ایک دو باتیں پیش کروں گا. خالق کے دو جہان، توجہ ہے سارے دوستوں کی. خالق کے دو جہان نے لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے سورج کی جب وہ اپنی پوری بلندی پہ ہو، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فصل آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی گھر سے تشریف لے جا رہے تھے، جناب جبریل امین آئے، آیت پیش کی، نبی کو سلام کیا اور پھر کہنے لگے پروردگار عالم نے فرمایا ہے والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ اپنی پوری بلندی پہ ہو. سرکار نے کچھ قدم اور آگے بڑھائے، گئے ہوئے جبریل واپس آئے اور فرمانے لگے والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فصل آ جائے. نبی نے مڑ کے دیکھا تو علی آ رہے تھے. یہ آیت میں نے کیوں پڑھی، اس کی علت کیا ہے؟ ایک عالم گزرے، ان کا اسم گرامی علامہ عبد الرزاق مکرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ تحریر فرماتے ہیں لا ریب فی، اس آیت کا مصداق ایک جوڑی اللہ کے نبی اور علی ہے. وہ کہتے ہیں میری نظر میں، علامہ لکھتے ہیں میری نظر میں اس آیت کا ایک اور جوڑی بھی مصداق ہے.
مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا، میری جتنی بھی آواز ہے، جتنا سینے میں دم ہے پیش کرتا ہوں۔ کہا وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک لا ریب فی کی اس آیت کا مصداق علی و رسول کی جوڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جوڑی بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ کہنے کہ کون سی جوڑی ہے؟ کہا وہ ہے حسین اور عباس۔ گھبرا کے نہیں سننا، پریشان ہو کے نہیں سننا۔ کہا حسین و عباس کا اہتمام ایسا ہے کہ 3 کو حسین آئے، 34 کو عباس آیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب نور ابو الفضل العباس صدف عفت ام البنین میں منتقل ہو چکا تو بی بی نے ایک فقرہ فرمایا، اللہم انی نظرت لابی عبداللہ الحسین، اے پالنے والے جس کی تصویر میرے صدف عفت میں بن چکی ہے، میں اسے حسین کی نظر کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ محسوس کرنا جیسے محسوس کرنے کا حق ہے۔ میں 2-4 باتیں پیش کروں گا۔ کون ہے جناب ام البنین؟ اس بی بی کے بارے میں عرفاء نے لکھا ہے کہ یہ بی بی عظیم ترین دروازہ ہے بندوں کی حاجات کو قبول کرنے کا۔ مجھے نہیں پتا جو گھبرائے ہوئے بیٹھے ہو، جو پریشان بیٹھے ہو، جناب ام البنین مادر ابو الفضل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں عظیم ترین وسیلہ ہے بندوں کی حاجات اس کی بارگاہ تک پہنچانے کا۔ کہتے ہیں اگر کسی مصلحت کی بنیاد پہ، میرے لفظوں پہ غور کرنا، اور رفع لکھتے ہیں اگر کسی مصلحت کی بنیاد پر کوئی شخص، مصلحت کی بنیاد پر، غور کرنا اس لفظ میں، مصلحت کی بنیاد پر کوئی بندہ ابو الفضل کی بارگاہ سے خالی لوٹے تو گھبرانا نہیں، مادر عباس سے کہہ دینا۔ مادر عباس عباس کو کہیں گی نہیں، حکم دیں گی۔ یہ جناب ام البنین۔ تاریخ نے لکھا جناب ام البنین، سنیں گے سارے دوست، تاریخ نے لکھا اس بی بی کے یعنی مادر ابو الفضل کے بابا کا نام حزام ہے۔ یاد رکھو گے؟ بی بی کے بابا کا نام حزام ہے۔ حزام کہتے ہیں مضبوط بند کو، گرہ کو، ٹھیک؟ حزام ہے اس بی بی کے بابا کا نام۔ جناب حزام نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا وجدت دررتن، خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک در، ایک موتی ملا ہے جس سے نور ہی نور نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں ہے، عالم خواب ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ موتی لے کر میں آگے بڑھا، ایک شخص آیا، میری حیرت کو اس نے دیکھا عالم خواب میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب حزام کہہ رہے ہیں۔ عالم خواب میں ہی ایک ہستی آئی میرے پاس، میں نے اس سے پوچھا روک کے، بھائی کیا اس موتی کی قیمت مجھے بتا سکتے ہو؟ اس موتی کی قیمت، اس در کی قیمت مجھے بتا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے گا نہیں، میں بھی اس کی قیمت تمہاری طرح نہیں جانتا، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ اگر آپ اس موتی کو کسی شخصیت کو ہدیہ کر دیں تو آپ کی سیادت کا فخر قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ اب جناب حزام کی آنکھ کھل گئی، عالم خواب ہے، حزام کی آنکھ کھلی، اپنے قبیلے کے عالم کو بلایا، کہا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک در ملا، اس سے نور نکل رہا تھا، میں نے کسی شخص سے پوچھا اس کی قیمت بتا، اس نے کہا اگر تو اسے حزام، اگر آپ اسے کسی ہستی کو ہدیہ کر دیں تو قیامت تک تیری سیادت کا تاج تیرے سر پہ رہے گا، فخر و شرف تیرے ساتھ مسلسل ہو جائے گا۔ اس عالم نے حزام کا خواب سنا، کہنے لگے اے حزام اگر لفظ لفظ تو نے یہی بتایا ہے جو تو نے دیکھا ہے، اس میں من و ان تبدیلی نہیں، جو تو نے دیکھا حزام
توجہ سے جملہ سن لینا کہ اس کا خواب کی تعبیر یہ ہے انکا ترزق بنتن، اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا. مجھے نہیں پتا، نہیں سنا، پریشان ہو کے سن رہے ہو. اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا، اور وہ اس بیٹی، وہ تمہاری بیٹی جو اللہ کی زمین پہ سب سے افضل ہوگا، اس کا حرم بنے گی. میں شکردار اپنے بھائی کا، وہ جو اللہ کی زمین پہ سب سے افضل ہوگا اس کا حرم بنے گی. میرے دوستو، حزام کے اس خواب کے نتیجے میں مادر عباس دنیا میں آئی ہے. یا علی. جناب حزام کے اس خواب کے سلسلے میں، یہ خواب کا نتیجہ تھا کہ مادر ابوالفضل عباس اس دنیا میں تشریف لائیں. اب بی بی اس دنیا میں آ گئی. توجہ سے سننا، شہزادی ام البنین اس دنیا میں تشریف لائیں. اب بی بی نے ایک خواب دیکھا. شہزادی نے خواب دیکھا. شہزادی نے خواب کیا دیکھا؟ وہ اچھا، جناب ام البنین کی والدہ کا نام ہے جناب ثمامہ خاتون. کیا نام ہے؟ بابا کا نام ہے حزام، والدہ کا نام ہے ثمامہ خاتون. میرے بچے، میرے جوان اس کو محفوظ کریں، ٹھیک. بی بی نے خواب دیکھا. اب مادر عباس خواب دیکھ رہی ہیں. رأیت رؤیتا عجیبا. اٹھی خواب سے، اپنی والدہ کے پاس آئیں، اماں کو سلام کیا، کہا اے والدہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. یہ اردو والا عجیب نہیں ہے. اب جو پریشان بیٹھا ہے اس کے لیے کہتا ہوں، یہ کون سا عجیب ہے؟ ناد علی مظہر العجائب. ہاں یا علی. یا علی کا رأیت رؤیتا عجیبا، میں نے ایک عجیب خواب. یہ کون سا؟ عجائب والا عجیب ہے. عجیب خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ جناب ثمامہ کو بیان کریں. کیا دیکھا؟ کہا والدہ میں نے دیکھا کہ کان القمر والنجوم الثلاث نزلوا فی حجری. اے والدہ میں نے دیکھا کہ ایک چاند، اب مجھے نہیں پتا، ایک چاند اور 3 ستارے میری گودی میں اتر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک چاند اور 3 ستارے میری گودی میں اتر رہے ہیں. ہاں، اور کہتی ہیں کہ میں نے 3 ستاروں کو اپنی آغوش میں چھوڑ دیا. وَأَخَذْتُ الْقَمَرَ بِيَدَيْ، میں نے چاند کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. وَزَمَّمْتُهُ إِلَى صَدْرِي، میں نے اس چاند کو اپنے سینے سے لگایا. اے والدہ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. کہا میں آپ کے بابا کو بلاتی ہوں. جناب حزام آ گئے. بی بی نے کہا بابا میں نے خواب دیکھا. مجھے نہیں پتا، جو توجہ سے سن رہا ہے ابوالفضل عباس اس کی جھولی مرادوں سے بھریں گے. توجہ سے محسوس کرنا. کہتے ہیں بابا میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند 3 ستارے میری گودی میں اترے ہیں. میں نے 3 ستاروں کو اپنی گود میں چھوڑ دیا. چاند کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگایا. بابا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جانتے ہو؟ جناب حزام نے کہا بیٹی خواب کی تعبیر میں بھی نہیں جانتا، قبیلے کے عالم کو بلاتا ہوں. قبیلے کے عالم کو بلایا گیا. قبیلے کے عالم کو جناب حزام نے بتایا کہ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک چاند 3 ستارے اس کی گودی میں اترے ہیں. اس نے 3 ستاروں کو آغوش میں چھوڑ دیا، چاند کو اٹھایا، سینے سے لگایا. خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس عالم نے کہا اگر من و ان یہی خواب دیکھا ہے تو اللہ تیری بیٹی کا عقد اس روئے زمین پر افضل ترین شخص سے ہوگا. اس عقد کے نتیجے میں تیری بیٹی کو خالق 4 بیٹے عطا کرے گا. 3 ستارے کی مانند ہوں گے، ایک قمر کی صورت ہوگا. اللہ اکبر. یا کا 3 ستاروں کی مانند ہوں گے، ایک چاند کی صورت ہوگا. ہاں تو میرے دوستوں پہ بھری ہوئی تھی. ممبر پہ اللہ کے نبی تھے، نمازیوں سے، نبی کے چاہنے والوں سے مسجد چھلک رہی تھی. نبی ممبر پہ تشریف فرما تھے. اچانک سے مسجد میں ایک شخص داخل ہوا. نبی نے اس کی جانب اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرما لگے یا علی انت نجم بنی ہاشم. اے علی تو بنی ہاشم کا نجم ہے. دوستو تاریخ کہتی ہے زمانہ گزرا، ممبر وہی تھا لیکن ممبر پہ نبی کی جگہ علی تھے. مسجد چھلک رہی تھی. اچانک سے مسجد میں کوئی شخص آتا دکھائی دیا. وہ علی جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا
یا علی انت نجم بنی ہاشم. علی ایک ہستی کو دیکھ کے کہتا ہے یا عباس انت قمر بنی ہاشم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عباس آپ بنی ہاشم کا قمر ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں خدا کی قسم ابو الفضل سے منسوب ہے یہ دن بر صغیر میں, 8 محرم منسوب ہے غازی سے. لیکن اب 2 جملے سنو. کون جانتے ہو؟ حسنین وہ ہیں جس کا کرتا رضوان جنت سل کے لاتے ہیں. عباس وہ ہے جس کا کرتا خاتون جنت سل کے جاتی ہے. حسین اسے کہتے ہیں, چولی والے مجھے نہیں پتا, حسین اسے کہتے ہیں جس کا جھولا جبریل جھلاتا ہے. عباس اسے کہتے ہیں جس کا جھولا حسین جھلاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ صلی اللہ علی محمد و آل محمد. کون ہے یہ ہستی غازی کی؟ 2-4 جملے سنو. ہاں اس بی بی کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے, مادر عباس کے بارے میں. ایک جملہ میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن یاد رکھنا اکثر شہزادی ابو الفضل عباس سے پوچھتی تھی. مقام مصائب پہ نہیں آیا, نہیں تو بات رہ جائے گی, خدا کے واسطے سنبھالنا بات. اکثر بی بی پوچھتی تھی عباس سے, یا عباس اتحب الحسین, اے عباس کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ غازی فرماتا تھا میری جان حسین پہ قربان ہو جائے. بی بی نے پوچھا کیوں محبت کرتے ہو؟ غازی فرماتے تھے انہ امامی و اخی. دیکھو تربیت دیکھو عباس کی. یہ نہیں کہا کہ انہ اخی و امامی, پہلے بھائی نہیں کہا, کہا کیونکہ اب حسین میرا امام ہے اور کیوں نہ کروں میرا بھائی بھی ہے. بی بی نے فرمایا, دیکھو تربیت بی بی کی. بی بی نے فرمایا عباس لا تقل ہاکذا, عباس ایسے نہ کہا کرو. اما پھر کیا کہا کروں؟ کہا انا و انتا, اے عباس میں اور تم, و من فی الارض, اور جو بھی اس زمین پہ ہے سب حسین کی نالین کا صدقہ ہے. سب حسین کی نالین کا صدقہ ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں اس بی بی کے بارے میں لکھا ہے علماء نے, عرفاء نے. جناب مادر عباس کے بارے میں علماء عرفاء لکھتے ہیں کہ یہ کانت سلام اللہ علیہا, یہ جو مادر عباس ہے نا, اب میں جملہ کہوں گا, جو عینک عرفان سے اس گھرانے کو دیکھتا ہے وہ بس سر اٹھائے, ٹھیک, باقی سماعت کا ثواب حاصل کرے سارے مومنین. فقرہ محسوس کرنا. علماء اور عرفاء لکھتے ہیں مادر عباس کے بارے میں کانت سلام اللہ علیہا تسبیحۃ من تسابیح الزہرا, مادر عباس سیدہ کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح کا نام ہے. یا حسین ابن علی, یا عباس, اللہ اکبر. مادر عباس یا عباس. میرے دوستوں میں توجہ ہے, سننا چاہیں گے سارے دوست. کہا یہ شہزادی سیدہ کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح کا نام ہے ام البنین. وہ کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب سیدہ کی, اب مجھے نہیں پتا اشارہ کرتا ہوں, جب جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتے ہو تو اس تسبیح کے اندر اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہتے ہو؟ 34 مرتبہ. وہ عارف لکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیدہ نے ام البنین کے بیٹے کی عمر کا اشارہ کیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے ام البنین کے بیٹے کی عمر کا اشارہ کیا. میرے دوستو کبھی اس روش پہ بھی چلو. یا ابو الفضل عباس جب 8 ذی الحجہ کو کعبے کی چھت پہ آیا ہے سلطان وفا, تو کعبے کی چھت کو منبر بنا کے عباس نے خطبہ دیا. پورا خطبہ سنانا مقصود نہیں ہے. کعبے کی چھت تھی, علی کا بیٹا تھا, اور یہ نایاب منبر ہی علی کے بیٹے کو سجتے ہیں. کبھی کعبے کی چھت کو منبر بنانا, کبھی گھوڑے کی زین کو منبر بنانا علی کے بیٹوں کو شیوا ہے. حج کا موسم ہے, ابو الفضل عباس تمہارا علم والا مولا کعبے کی چھت کو منبر بنا کے کہتا ہے الحمدللہ الذی, حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے اس حسین کے بابا کے قدموں سے کعبے کو مشرف بنایا ہے. ابو الفضل عباس کا خطبہ ہے جو شیر خدا کے اس بیٹے نے
کعبے کی چھت کو منبر بنا کے خطبہ دیا. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس پروردگار نے علی کے بابا حسین کے بابا کے قدموں سے کعبے کو شرف بخشا ہے. علی کے آنے سے پہلے یہ بیت تھا, علی کے آنے کے بعد قبلہ بن گیا ہے. اب ابو الفضل, جس کے لیے میں نے یہ جملہ کہا, پوری قوت سے سننا میرے دوستوں, میرے عزیزوں. ابو الفضل عباس کیا جملہ فرماتے ہیں؟ ابو الفضل عباس فرماتے ہیں یا ایھا الکفرۃ الفجر. کعبے کی چھت ہے, مجمع حاجیوں کا ہے, سفید احرام پہنے سارے کھڑے ہیں. عباس حسین کے سامنے کہہ رہے ہیں یا ایھا الکفرۃ الفجر, او کافرو. مجھے نہیں پتا, لوگ خاموش بیٹھے ہیں. عباس کا جملہ ہے, حسین کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الکفرۃ الفجر. سفید لباس میں حاجی کھڑے ہیں. عباس کہہ رہے ہیں اے کافرو, اے فاجرو. یعنی مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ حج کا موسم ہے, سارے احرام پہنے کھڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اے کافرو, اے فاجرو. کہا میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں, کوئی کسی بھی لباس میں ہو, اگر حسین کے سامنے آئے گا کافر بھی ہوگا, فاجر بھی ہو. اللہ اکبر. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, غریب زہرا آپ کی جھولیاں مرادوں سے بھریں, لیکن جملہ محسوس کرنا. یہ کہاں بولا؟ غازی فرماتے ہیں اسی خطبے کے اندر, اسی خطبے میں غازی فرماتے ہیں. ایک جملہ اور سنا دوں. اسی خطبے میں شہنشاہ وفا فرماتے ہیں کیا؟ اگر حسین, مجھے نہیں پتا جملہ کہتا ہوں, اگر میرا حسین مشیت کے رازوں میں سے ایک راز نہ ہوتا. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو, میرا سینہ میرے ساتھ نہیں ہے. دعا کرتا ہوں باب الحوائج میرے سینے کو قوت عطا کریں کہ میں بات کر سکوں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرا حسین مشیت کے رازوں میں سے ایک راز نہ ہوتا, اس سے پہلے کہ حسین کعبے تک جاتا, کعبہ ان کے حسین کے قدموں میں. اللہ اکبر. لانا جتنا بلند علی کا نام, نعرہ حیدری, حیدری. اتنا بلند درود بھیجو محمد آل محمد. یقین مانو غازی کی زیارت میں پڑھتے ہیں لعن اللہ من جہل حق کا. ہر کوئی کہتا ہے اے مولا ہر اس پہ لعنت جو عباس کے حق سے جاہل ہے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, زمانہ کیا جانے کہ عباس کیا ہے, زمانے کو کیا خبر کہ عباس کیا ہے. یہی شہنشاہ وفا ہے. یقین مان لو. کون ہے کہ زندگی بھرتا حیات علی وہ ہے کہ جس نے عطا ہی عطا کیا, کبھی کچھ نہیں مانگا, بس ایک بار مصلی بچھا کے مانگا. سوچ لو, جو دیتا ہی دیتا رہا ہو اس نے ایک بار مانگا ہے, اور وہ بھی کچھ اور نہیں, عباس مانگا. عباس تیرا ثانی دنیا میں کہاں ممکن, دنیا کو جو دیتا ہے اس نے تجھے مانگا ہے. بیٹھے ہو نا سارے باب الحوائج کے حقدار نا, تاریخ نے لکھا ہے عباس بہت کم سن ہیں, علی کی آغوش میں بیٹھے ہیں, بس علی کی آغوش میں ہے. اچانک سے کریم کربلا مولا کے سامنے, اچانک سے کریم کربلا نے قمبر کو دیکھا.
کا قمبر جی آقا. حسین کہہ رہے ہیں قمبر پانی پلا دے. عباس آغوش میں ہے علی کی. حسین کی زبان سے جملہ سنا. قمبر جانے لگا. عباس نے بابا کی گود چھوڑی. قمبر جی ابن شہنشاہ. قمبر تو بابا کا غلام ہے. عباس حسین کا غلام ہے. قمبر کوزہ مجھے دے. 4 یا 5 برس کا سن ہے غازی کا. قمبر کے ہاتھ سے کوزہ لیا. غازی تیزی سے گئے. کوزے میں پانی بھرا. پانی بھر کے چاہتے تھے تیزی سے کہ حسین تک پانی پہنچے. 4-5 برس کا سن. پانی چھلکتا رہا کوزے سے. جیسے ہی حسین کے قریب پہنچے نا کوزہ خالی تھا. علی نے یہ منظر دیکھا. آنکھوں سے آنسو کی فرات جاری ہوئی. کبھی عباس کے داہنے بازو کا بوسہ. ہائے کرنے والوں عباس کی ماں تمہیں دعا دے گی. کبھی عباس کے بائیں بازو کا بوسہ. اسی عالم میں لے کے گھر چلے ہیں. بی بی مادر عباس نے آقا کو اس طرح دیکھا. کہا آقا خیریت ہے؟ علی نے کہا ام البنین تیرا یہ لال کربلا میں اپنے شان قلم کروا دے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو وقت گزرتا رہا. ساعتیں بدلتی رہیں. عاشور کا دن آ گیا. 2 جملے کہوں گا, زیادہ تفصیل نہیں کہوں گا, لیکن ایسے آقا اجازت دے دو, مولا اجازت دے دو. اوپر سے نیچے تک عباس کو حسین دیکھتے ہیں. ہائے کرنے والوں حسین کی ماں تمہیں دعا دے گی. عزادارو غازی خیمے کے باہر بیٹھے. تلوار کو زمین کربلا پہ گاڑ دیا. تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے, ہاتھ پہ اپنی پیشانی ٹیکے ہوئے عباس سوچ رہے ہیں کیا بابا نے اسی دن کے لیے مانگا تھا. ابھی یہ عباس سوچ ہی رہے تھے کہ خیمے سے ایک 4 برس کی بچی کی آواز آئی. پھوپھی اماں اب تو ہونٹ بھی خشک ہو گئے. اجرکم اللہ. غازی کے کان میں اس بی بی کی آواز کا جانا تھا. غازی چلے ہیں عزاداروں. مقتل کربلا لکھتا ہے اندر گئے, کہا بیٹی پیاسی ہے, چچا جان بہت پیاسی ہوں, جا مشکیزہ لے آ, میں پانی لے آؤں گا. بی بی گئی. درمیان میں جو بچے ملے نا, کہنے لگی بچوں گھبرانا نہیں, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں ہے عزاداروں, تمہیں رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا. تاریخ کربلا لکھتی ہے ایک ہاتھ میں بھتیجی کو لیا, ایک ہاتھ سے مشکیزے کو سنبھالا. لو خیمے کے در سے عباس نے قدم باہر رکھا. دور سے بیٹھے ہوئے مسند پہ حسین نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا. عزادارو حسین نے مسند چھوڑ دی. عباس قریب آئے. حسین کہنے لگے عباس سفارش لے آئے.
عباس سفارش لے آئے، یہ کہہ کر بیٹی کو آغوش میں لیا، بیٹی کو آغوش میں لیا۔ عزاداروں، مقتل کربلا نے ایک جملہ لکھا، جب اس سے پہلے عباس آتے تھے نا، اب تمہارا سینہ دکھے گا۔ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ عزاداروں، مقتل کربلا لکھتا ہے ابو الفضل العباس نے ہر اسلحہ سجایا ہوا تھا۔ جب حسین کے پاس آتے تھے، مولا اجازت دے دو، جب سارے اسلحے سجا کے عباس آئے نا، مقتل کربلا نے لکھا ہے حسین نے اوپر سے نیچے تک عباس کو دیکھا، کہا عباس اگر کوئی اور اسلحہ رہ گیا ہے تو اپنے سینے پہ سجا لے، لیکن اتنا یاد رکھنا جیسے جیسے میں اور تم ان ملعونوں کو ماریں گے نا، میرے اور تمہارے بعد یہ ویسے ویسے علی کی بیٹیوں سے بدلا کرو، ماتم کرو، تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس نے جملہ سنا، سارے اسلحوں کو اتار دیا۔ آقا عباس کو یہ گوارا نہیں، حسین نے بیٹی کو آغوش میں لیا۔ مقتل کربلا لکھتا ہے لب بیٹی کے رخسار پہ تھے، نگاہیں عباس کے چہرے پہ تھی۔ غازی کو حسین کہتا جاتا تھا اے عباس جاؤ، تمہیں اجازت دی، اور بیٹی سے حسین کہتے تھے اے میری بیٹی ابھی تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے۔ ارے جب اس بن میں شام چھا جائے گی، ہر تماشے پر چچا کو بہت یاد کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گھبرا کے نہ رونا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو۔ عزادارو، غازی کے ہاتھ میں ایک پرچم تھا، جانتے ہو نا، علمدار کربلا ہے۔ اس پرچم پہ ایک آیت لکھی تھی نصر من اللہ و فتح قریب۔ غریب زہرا نے جو پرچم عباس سے لیا نا، زمین کربلا پہ پرچم رکھا، انگشت سے اس آیت کو کاٹ دیا، اس پہ حسین نے ایک اور آیت لکھی۔ حوصلہ ہے انچولی والوں، سنو گے؟ اپنی انگشت شہادت سے اس آیت کو کاٹا، اوپر ایک آیت لکھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو، سقائے سکینہ دریا کی جانب بڑھ رہا ہے، فوجوں میں کوہرام ہلچل بپا ہے۔ عباس دریا کے قریب پہنچے، مشکیزے کو بھرا، غازی پلٹ رہے ہیں۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے ایک ملعون نے حملہ کیا، ایک شانہ قلم ہو گیا، دوسرے ملعون نے حملہ کیا، اس سے حملے ہو رہے تھے، دوسرا شانہ قلم ہو گیا۔ عزادارو، جب مختار نے ہرملا کو پکڑا تو ہرملا سے کہا تھا بتا ما صنعت فی کربلا، تو نے کربلا کے میدان میں کیا ستم ڈھایا؟ وہ ملعون کہتا ہے میں 3 تیر لے کے چلا تھا۔ مختار نے کہا بتا پہلا تیر کہاں چلایا؟ وہ لعین کہتا ہے جب سقائے سکینہ مشک سکینہ کو بھر کے خیمے میں لے جا رہا تھا، میں نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا، تیر کا مشک پہ لگنا تھا، سکا کا سر جھک گیا، حکیم ابن طفیل ملعون نے غازی کے سر پہ گرز مارا۔ ہائے کرنے والوں، حسین کی ماں راضی رہے۔ میں جانتا ہوں جب سے محرم کا چاند نکلا ہے تب سے رو رہے ہو، روتے روتے تھک گئے ہو نادادارو، لیکن حسین کی غریب ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے۔ سر پہ گوشت کا لگنا تھا۔ کوفے کی تاریخ دہرائی گئی، غازی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آج تو صبح سے رو رہے ہوگے، آج گھروں میں تم نے بچوں کو سقا بھی بنایا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ میں تمہیں دعا دے سکتا ہوں عزادارو کہ باب الحوائج تمہیں اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے۔ عزادارو، مقتل سے 2 جملے سن لو۔ میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ 2 جملے کہوں گا، ایک جملہ کوشش کروں گا پورا کر سکو۔ ایک جملہ سن لینا بس۔ غازی نے زین چھوڑ دیا درمیان سے ساری باتوں کو، زین چھوڑی، لیکن سمجھ میں آ جائے نا تو پھر سینے پہ ہاتھ مارنے میں سوچنا نہیں۔ زین چھوڑی غازی نے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کرو۔
عزادارو، لو حسین کی زبان سے پہلا نوحہ جاری ہوا، اے میرے بھیا عباس، جو آنکھیں تیرے ہونے کے سبب سویا کرتی تھی، عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی۔ عباس، جو آنکھیں تیرے خوف کے سبب جاگا کرتی تھی۔ حسین کے کانوں میں عباس کا سلام گیا، حسین کے ہاتھ کمر پہ آ گئے، آواز دی ان کسرت ظہری، او بھیا تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، غریب زہرا کیسے عباس کے لاشے پہ پہنچا؟ اب سنو جملہ جس کے لیے میں نے کہا تھا مجھے معاف کر دینا عزادارو، مقتل کا جملہ ہے۔ تم نے سنا ہے صرف شان قلم کیے تھے، تم نے سنا ہے صرف شان قلم کیے تھے، مقتل کا جملہ ہے۔ مقتل میں نے پڑھا صرف شانے نہیں۔ سوچو کہ جس کے خوف سے یزیدیوں کی نیندیں حرام رہی ہو، کیا ہوا ہوگا جب اس نے زین چھوڑی ہوگی؟ عزادارو، جملہ سننے کا حوصلہ رکھتے ہو مجھے معاف کر دینا۔ مقتل لکھتا ہے، صرف ہاتھ نہیں کاٹے، مقتل کا جملہ ہے، قطع یدیہ ورجلیہ، شانے کاٹ دیے تھے، ٹانگے کاٹ دی۔ ماتم پہ پابندی نہیں ہے تمہارے عزادارو۔ جب حسین پہنچے نا، کہنے لگے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، آخری جملہ کہہ کے چھوڑ دوں گا ممبر۔ لو حسین کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، خاک کربلا کا سر پہ ڈالے ہوئے، حسین کیسے خیمے میں گیا، بیٹھ گیا۔ بچی نے بابا کو خالی علم خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا، بچی نے پوچھا کچھ نہیں، حسین نے بہن کو اشارے سے بتایا، بہن عباس اس دنیا سے چلا گیا۔ سکینہ نشیب کی طرح بابا کے پاس آئی، بابا اگر میرے چچا نہیں رہے، بابا اکبر کا لاشا خیمے میں لے آئے تھے، میرے چچا کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے سوچا اگر بچی کو بتا دیا تو بچی مر جائے گی۔ حسین نے کہا میری بیٹی تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تیرا چچا جوان ہے، کیسے لاشا اٹھے گا؟ سکینہ نے جملہ سنا، پھوپھی کے پاس آئے، او پھوپھی زینب اٹھو، پھوپھی کلثوم اٹھو، پھوپھی رقیہ اٹھو، اماں رباب اٹھو۔